Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. We are going to start our unit number 4 from 9th class English. Hazrat Asma Rasulullah Ta'ala Anha. This is the most important lady during the migration of the Rasul, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and his close companion, Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulullah Ta'ala Anhu. Hazrat Asma was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulullah Ta'ala Anhu, and she was the sister of Hazrat Aisha Rasulullah Ta'ala Anha. Dear students, Hazrat Asma performed a very important duty. She served food to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his father Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulullah Ta'ala Anhu. हज़रत अस्मा वो पर्सनालिटी हैं, वो शख्सियत हैं जो ख़वातीन के लिए एक सिंबल हैं बहादुरी का, सखावत का और सब्र और तहम्मुल का। अगर हज़रत अस्मा इतनी बहादुरी का मुज़ाहिरा ना करती तो आधी रात को कोई भी लड़की पथरीले रास्ते पर चलकर किसी गार में जाकर खाना नहीं पहुंचाती। वो ऐसा ना करती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको ज़ातुन नातिकीन का लक़्ब कैसे मिलता। So let's begin this informative chapter. Paragraph number 1. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion, close करीबी companion, साथी, friend, दोस्त, सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु migrated, हिजरत की, move from one place to another place. From Makkah to Medina, मक्का से मदीना की तरफ, in the year 622 AD, 622 ईस्वी में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasulullah Ta'ala Anhu, they got furious, extremely angry. When the chiefs, सरदारों को, जब of various tribes, मुख्तलिफ कबाइल के, of मक्का के, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को पता चला, came to know, पता चला about the migration, हिजरत के बारे में, of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, तो वो आग बगूला हो गए, यानी शदीद गुस्से में आ गए. द चीफ्स वर डिटरमिन्ड, वो इस बात पर पुख्ता अज़म कर चुके थे, यानी उनका पुख्ता अज़म था, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, उनको ढूंढने का. सरदार उनको ढूंढने का पुख्ता अज़म कर गए थे, यानी वो ये चाह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने चले गए हैं तो वो हर कीमत पर उनको ढूंढ के रहेंगे. They offered huge rewards and bounties. Bounties are also rewards for their capture, उनको पकड़ने के लिए, dead or alive, जिंदा या मुर्दा. उन्होंने उनको ज़िंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बहुत बड़े इनामात और अतियात की पेशकश की. आपको बताती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त उनको पकड़ने के लिए 100 सुरख ऊँटों का इनाम भी रखा गया था. ये बहुत बड़ा इनाम था क्योंकि सुरख ऊँट उस ज़माने में बहुत कीमती समझे जाते थे. और जब सुराका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आया और उसका घोड़ा धंस गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बशारत दी कंगन पहनने की, तो वो वक्त बहुत ही डेलिकेट था, यानी सेंसिटिव था, सीरियस था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर मक्का से बेपनाह मोहब्बत करते थे उनको वो छोड़कर जाना पड़ा. अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाज़िल होने के बाद अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई, तो उन्होंने कहा था कि नबी, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको आपके शहर के लोग ही जीने नहीं देंगे और आपको अपना वतन छोड़ना पड़ेगा. ऐसे में अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपकी ज़रूर मदद करूँगा. और तारीख़ गवाह है कि जितने भी अम्बिया कराम इस दुनिया में आए हैं, बहुत सारे अम्बिया करो अपनी जगह छोड़कर, अपना वतन छोड़ के
کہیں اور جانا پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے شہر مکہ کو دیکھ کے وہ فرمانے لگے کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ Here are some words, synonyms and sentences. Furious, angry. He was furious at his behavior. وہ اس کے رویے پر ناراض تھا۔ Determined, firm. She was determined to serve humanity. وہ انسانیت کی خدمت کا پختہ عزم کر چکی ہے۔ Bounties, rewards. Arabs offered bounties to capture the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم. عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے انعامات کی پیشکش کی۔ پیراگراف نمبر 2. The preparation تیاری for this journey سفر کے لیے was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered یعنی made کیں useful services مفید خدمات in this regard اس سلسلے میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات پیش کیں۔ She prepared food for this journey. وہ اس سفر کے لیے خوراک تیار کرتی تھیں۔ She tied the food on the camel back. انہوں نے اونٹ کی پشت پر خوراک باندھی with her own belt اپنے کمر بند سے as nothing else could be found کیونکہ کچھ اور نہیں ملا تھا for this service اس کام کے لیے she was given the title of ان کو خطاب دیا گیا ذات الناطقین کا خطاب دیا گیا by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب اس کا با محاورہ تھا، جب باندھنے کے لیے انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے کمر بند سے اس کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا۔ اس خدمت کی بنا پر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات الناطقین کا لقب ملا تھا۔ رینڈر میڈ ڈپریشن کین رینڈر اے پرسن ہیلپ لیس ڈپریشن کسی بھی انسان کو بے بس کر سکتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی اس خطرناک سفر میں پیریلس مینس ڈینجرس خطرناک اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا ٹو سپلائی فوڈ خوراک پہنچانا ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مشکل تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچائیں۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ سو سینسٹیو سیریس صورتحال اتنی نازک تھی دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک کہ چھوٹی سی بھی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ چھوٹی سی بھی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک یہ بڑا کام واز نائسلی عمدگی سے انڈرٹیکن کیا گیا بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دا ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اب اس کا آخری لائن کا ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس عظیم کام کی ذمہ داری بہت ہی عمدگی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لے لی۔ perilous dangerous she made a perilous journey towards high mountains اس نے اونچے پہاڑوں کی طرف خطرناک سفر کیا۔ delicate sensitive نازک he faced a delicate situation during the war اس نے جنگ کے دوران ایک بہت ہی نازک صورتحال کا سامنا کیا۔ slightest smallest his slightest mistake would make the presentation spoiled اس کی چھوٹی سی بھی غلطی پریزنٹیشن کو خراب کر سکتی تھی۔ undertake perform حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائسلی undertook her task حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی عمدگی سے اپنا کام سر انجام دیا۔ every night ہر رات with the pack of food خوراک کے ساتھ she would quietly venture وہ جاتی towards کی طرف the rugged rough mountains پہاڑوں کی طرف in which lay the cave of Thor جہاں پر غار ثور واقع تھی۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کر دیں۔ اب ہر رات کھانے کا ڈبہ لے کر رف یعنی کھردری یا سنگلاخ کہہ سکتے ہیں آپ ہر رات کھانے کا ڈبہ لے کر سنگلاخ پہاڑوں کی طرف جہاں غار ثور واقع ہے چپکے سے اس سفر کے لیے روانہ ہو جاتی۔ How difficult it must have been for her یہ ان کے لیے کتنا زیادہ مشکل رہا ہوگا
to traverse the rocky path at night. Traverse venture सफ़र करना, चलना walk. The rocky path पथरीले रास्ते पर at night रात के वक्त. With the constant continuous यानी मुसलसल. Fear खौफ of being detected पकड़े जाने के, सुराग लग जाने के. तो इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा पकड़े जाने के मुसलसल खौफ में रात के वक्त पथरीले रास्तों पर सफ़र करके जाना आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा. अगर आप बच्चों सोचें कि एक लड़की है जिसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, अकेली है, अपनी जान का ख़तरा है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, चलना उस पर आसान नहीं है, और फिर आधी रात का वक्त हो और जब वहाँ पर कोई इंसान ना हो और ये ख़तरा होगा कभी भी कोई भी आके पकड़ सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचें, अपने आप को वहाँ पे रख के सोचें कि ये कितना मुश्किल हुआ होगा एक लड़की के लिए ऐसा करना. ये आप देख सकते हैं गारिस और का इमेज है, और ये जो आप वेब देख रहे हैं तो ये वो मकड़ी का जाला आप बनाया गया है यहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त मकड़ी ने बुन दिया था यहाँ पर. वेंचर एंड डेंजर. हज़रत अस्मा वेंचर क्वाइटली टुवर्ड्स केव थॉर. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी खामोशी से गार सौर की तरफ गई. कंप्लीट. विल यू अकम्प्लिश योर टास्क नाइसली. क्या आप उम्दगी से अपना काम कर लेंगे. ट्रेवर्स वॉक. शी ट्रेवर्स टुवर्ड्स रिवर नील. वो दरिया नील की तरफ गई. कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस. ही वॉज इन कॉन्स्टेंट डेंजर आफ्टर बीइंग अरेस्टेड. वो पकड़े जाने के बाद मुसलसल ख़तरे में था. डिटेक्टेड एक्सपोज. There was constant danger of being detected. पकड़े जाने का मुसलसल खौफ था. Paragraph number 4. On the night of migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbeliever, कुफार का एक सरदार, कबीले का सरदार अबू जहल, in a fit of fury शदीद गुस्से में, headed towards हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु home. हिजरत की रात काफिरों का एक कबाइली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ गया. He began knocking at the door violently, forcefully, ज़ोर से. उसने ज़ोर से दरवाज़े पे दस्तक देनी शुरू की. Addressing हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातिब होकर He demanded, उसने मुतालबा किया, Where is your father? तुम्हारा बाप कहाँ है? She politely replied, उन्होंने शाइस्तगी से, उम्दगी से, नरमी से जवाब दिया, How would I know? मुझे क्या मालूम. अब इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने मुतालबा किया कि तुम्हारा बाप कहाँ है. उन्होंने नरमी से जवाब दिया, मुझे क्या पता. दिस रिस्पॉन्स, ये रद्द-ए-अमल शोज़ ज़ाहिर करता है द विज़डम, अक्लमंदी एंड करेज और हौसले को ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. ये रद्द-ए-अमल हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अक्लमंदी और हौसले को ज़ाहिर करता है. शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट. उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं की, यानी उन्होंने कोई भी ऐसा जुमला नहीं बोला दैट वुड गिव हिम अ क्लू प्रूव, यानी कोई सुराग दे देना. उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो उसे कोई सुराग दे देती, कोई सबूत दे देती. शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन. उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया. दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना. अबू जहल, उन्होंने सवाल के जवाब में सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को बहुत गुस्सा दिला दिया. यानी अबू जहल आग बबूला हो गया ये सुनकर कि बजाय वो मुझे कुछ बताने के उल्टा मुझसे सवाल कर रही है. He slapped हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फेस so hard. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे पर इतने ज़ोर से मारा दैट हर ईयररिंग fell off, कि उनके कान की बाली गिर गई. But she remained steadfast, firm, यानी लेकिन वो पुरअज़म रही. एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, रिवील शो, और राज जाहिर ना किया. इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, एक्सट्रीम एंगर. इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, शदीद गुस्से में. ही हिट अली बैडली. उसने अली को बहुत बुरी तरह मारा. वायलेंटली, फोर्सफुली.
ابو جہل knocked at the door violently. ابو جہل نے دروازے پر زور زور سے دستک دی. Clue proof. There was no clue of the murder. قتل کا کوئی بھی ثبوت نہیں تھا. Infuriated, became angry. ناراض ہو جانا, غصے میں آ جانا. ابو جہل was infuriated at the migration. ابو جہل ہجرت پر بہت زیادہ غصے میں تھا. Steadfast, devoted. He was steadfast in his support of the governor's policies. وہ گورنر کی پالیسیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی حمایت کرنے میں پرعزم تھا. Reveal, show. حمزہ didn't reveal the secret of طاہا. حمزہ نے طاہا کا راز ظاہر نہ کیا. پیراگراف نمبر 5. Her grandfather, آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ was a disbeliever. ایک کافر تھے at that time, اس وقت. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت ایک کافر تھے. He was very old. وہ بہت بوڑھے تھے and had become blind. اور اندھے ہو چکے تھے. He said to her. انہوں نے آپ سے کہا, اسما, I think Abu Bakr has taken all the wealth. میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے جا چکا ہے. Leaving you and children empty handed and helpless. تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر. یعنی اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا. انہوں نے ان سے کہا, اسما, میرا خیال ہے ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے بس چھوڑ کر, یعنی بے یار و مددگار چھوڑ کر تمام دولت لے جا چکا ہے. At this word she instantly, immediately, فوراً ran to a corner of the home. وہ گھر کے کونے کی طرف بھاگی. She gathered some pebbles. انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی. And put them at the place. اور انہیں اس جگہ پر ڈال دیا where her father used to keep his money and jewels. جہاں پر ان کے والد اپنے پیسے اور زیورات رکھا کرتے تھے. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور انہیں اس جگہ پہ ڈال دیا جہاں ان کے والد اپنی رقم اور زیورات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. انہوں نے ایک کپڑے سے ان کو ڈھانپ دیا. Come grandfather. دادا جان آئیے. Look, دیکھیے. He has left all this for us. انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے. He touched the cloth. انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا. And thought it was full of gold and jewels. اور سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا. His concern was alleviated. Alleviated, reduce, کم ہو گیا, ختم ہو گیا. یعنی ان کا مقصد یعنی ان کی فکر مندی کم ہو گئی. And he felt relieved to know that. اور یہ جان کر انہوں نے سکون کا سانس لیا that ابو بکر صدیق had left all his wealth at home. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر پر چھوڑ چکے تھے. Instantly, immediately, فوراً. The criminal instantly ran away from the sight. مجرم منظر سے فوراً بھاگ گیا. Alleviated, reduce. Her pain alleviated after taking medicine. دوائی کھانے کے بعد اس کی درد میں کمی ہو گئی. Paragraph number 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھیں who accepted اسلام, جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستیلی بہن تھی. She was wife of حضرت زبیر بن العوام and mother of حضرت عبداللہ بن زبیر. وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. وہ تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پا گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say that he had not seen anybody more generous یعنی سخی ہونا, kind hearted and open hearted, بڑے دل والی, than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. وہ اتنی سخی تھیں that she sold the garden inherited after the death of her sister حضرت عائشہ. اب اس کا پہلی لائن کا پہلے ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں.
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ماں سے بڑھ کر اتنا کھلے دل کا اور سخی کوئی نہیں دیکھا. اب دوسری لائن کا ترجمہ ہوگا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے وہ باغ بیچ دیا جو انہیں اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ورثے میں ملا تھا. She gave away all the money to the poor and needy. انہوں نے وہ تمام پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا. Nobody ever returned empty handed خالی ہاتھ from her doorstep. ان کے دروازے سے کوئی بھی شخص کبھی بھی ان کے دروازے سے خالی. حضرت اسماء will always be remembered. حضرت اسماء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage. ان کے حوصلہ مندی کے لیے, generosity سخاوت کے لیے, and wisdom اور عقل مندی کے لیے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جرأت, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. ان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشنی کا مینار رہے گی. beacon of light, روشنی کا مینار. generous, kind hearted. عبدالستار was a generous person. عبدالستار ایدھی ایک کائنڈ ہارٹڈ یعنی ایک سخی انسان تھے. اب تو وہ ان کی وفات ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لوکیشن ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی, یعنی جہاں پہ ان کی قبر ہے یہ وہ لوکیشن ہے. اس کی تھیم کی بات کرتے ہیں. The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor of the cause of Islam. اچھا, اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی ہے کہ خواتین کا کام بہت آسان بھی نہیں ہے اور بہت مشکل بھی نہیں ہے. ایک عورت کو اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے, اس کی بہت بڑی اگزامپل آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے. تو اگر اس کے تھیم کی بات کریں تو وہ بھی یہی ہے کہ ریپریزنٹیشن آف انٹیگریٹی, والر, جنرسٹی, وزڈم, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت اسماء سے ہمیں ملتی ہیں. تو اگر تھیم کی بات کی جائے تو تھیم اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے, تعریف کرنی چاہیے کس طرح سے مسلمان خواتین نے اسلام کے مقصد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں پر موجود رہیں. بہت ہی بہادری سے انہوں نے کام کیا. ناٹ اونلی ڈیڈ دے ہیلپ دا کاز, نہ صرف انہوں نے اس مقصد کی مدد کی, بٹ دے ور آلسو دا رول ماڈل فار دا انٹائر مسلم امہ. بلکہ وہ تمام مسلمان امت کے لیے, مسلمان امت کے لیے ایک ماڈل ہے, رول ماڈل ہے, ایک ایسا نمونہ ہے جن کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگیوں کو سدھار سکتے ہیں. Most often they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, bravery and even generosity. Most often, زیادہ تر کیا تھا, they were perfect examples, وہ بہت ہی عمدہ ترین مثالیں تھیں of modesty, پارسائی کی, truthfulness, سچائی کی, honesty, دیانتداری کی, bravery, بہادری کی, اینڈ ایون جنراسٹی, اور حتیٰ کہ سخاوت کی بھی. تو ان تمام خوبیوں کی وجہ سے یہ خواتین جو ہیں وہ ہماری پوری امت کے لیے بہترین مثال ہیں. Here are some questions related to your paragraphs. Number 1, who were immigrants and where did they migrate to? ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ The immigrants were حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. and they migrated from Makkah to Medina, اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. Question number 2, what do you understand by the phrase in a fit of fury? fit of fury کی فریز سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ It means extreme anger. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شدید غصہ. Question number 3, why was Abu Jahl furious? ابو جہل آگ بگولا کیوں ہوا تھا؟ He was furious because حضرت اسماء didn't give any clue about her father. وہ اس لیے آگ بگولا ہوا تھا کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
उसे उनके फादर के उनके बाप के बारे में कोई भी सबूत नहीं दिया and didn't reveal the truth. Instead she posed a counter question और सच नहीं बताया, उसके बजाय उन्होंने एक सवाल के जवाब में सवाल कर दिया. Question number 4. What other words you can use for accepted? I can use embrace. Note the sequence of events in the text, classify and organize the main traits of Hazrat Asma. Hazrat Asma was a wise, generous, wise, brave and courageous sahabiya. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही नेक, सखी, अक्लमंद, बहादुर और हौसलामंद सहाबिया थीं. Dear students, that was the end of our chapter. I hope you understood about the life of Hazrat Asma Razilullah Ta'ala Anha, her services regarding migration and her traits, especially her traits, and she is a perfect example to follow. اسپیشلی خواتین کے لیے وہ بہت بڑی اگزامپل ہیں کہ اگر آج کی خواتین اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت اسما کی زندگی کو فالو کریں. آج کی حدیث کے ساتھ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ ہے، بے شک نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز تمام برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو بینگ اے مسلم اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کیجیے کہ نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ اچھی ہے. تھینک یو سو مچ. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.